تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اسی مراد اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم۔ صرف ایک حرف بولا، ایک لفظ بولا، اور وہ تھا کن۔ کن مطلب ہو جا، اور پوری کائنات، عالم، پوری کائنات، پوری دنیا کو بنا ڈالا۔ کشاکش، بحث، تکرار، آپس کی کھینچا تانی کی صدائے ہاؤ ہو سے، رونق، شور و غل، آوازیں، ان سے بھر دیا عالم۔ شاعر یہ کہتے ہیں، ہمارے شاعر کون ہے؟ حفیظ جلندری۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو ایک حرف کن کہہ کر پیدا فرما دیا۔ کن کا مطلب جیسے میں نے بتایا کہ ہو جا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی، یعنی یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے ایک حرف کن کا مظہر ہے، نمونہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کروڑوں اقسام کی مخلوقات سے بھر دیا، آباد کر دیا، جس میں ہر طرح کی مخلوقات اپنی اپنی بولیاں بولتی ہیں۔ چرند، پرند، ہر چیز جو ہے وہ اپنی اپنی آواز میں بولتی ہے۔ ایک طرف ان کی رونقیں، بحث و تکرار کی آوازیں ہوں، یا کھینچا تنی کی بات ہو، یا اپنی منمانیاں کرنے کا ذکر ہو، لیکن آوازیں، باتیں کرنے کی، بحث کرنے کی، ٹھیک ہے، ان آوازوں سے پورا جہان اس نے بھر دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک کن کہا اور اس خاموش کائنات کو مخلوقات کے ہنگاموں اور ان کی ہر طرح کی سرگرمیوں سے بھر دیا، معمور کر دیا۔ اگلا شعر ہے نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے۔ نظام آسمانی، آسمان کا نظام، ٹھیک ہے۔ بہار جاودانی، ہمیشہ رہنے والی بہار، اسی کی باغبانی سے ہے۔ حفیظ جلندری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت کا جو ہے وہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور اپنی انتہا تک قائم و دائم رہنے والی بہار کی رونقیں اسی ایک باغبان کے دم سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی، آپ کو پتہ ہے جب باغبان جو ہوتا ہے وہ پانی نہ دے، پودوں کا خیال نہ رکھے، کانٹ چانٹ نہ کرے، تو باغ اجڑ جایا کرتے ہیں۔ تو ایسا مالی، ایسا باغبان کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے سارے پودوں کی ہمیشہ حفاظت کرے؟ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے۔ حفیظ جلندری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، اور جو اس عظیم الشان کائنات کو جاری و ساری رکھے ہوئے چلا رہے ہیں، اور اس بات کو جو ہے وہ قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے، جو آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب، غرض تمام جہانوں کا رب ہے، اور آسمانوں میں اور زمین میں بڑائی کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور وہ بڑا زبردست اور بڑا حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ اس پورے نظام آسمانی، یعنی کہ دن کا رات میں ڈھلنا، دن کا سورج کا آنا، چاند کا جانا، ستاروں کا ٹمٹمانا، مطلب جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، پورا دن کا رات بدل جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی، جب آپ دیکھیں دن ہوتا ہے، پھر سال، مہینے، سال گزرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اس سارے کچھ کا، اور یہ ساری کائنات کا نظام جو چلا رہا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمیشہ اس باغ کہا گیا دنیا کو، ٹھیک ہے، اس باغ میں ہمیشہ بہار رہتی ہے، صرف اسی کی حکم کی وجہ سے، اسی کی باغبانی کی وجہ سے۔ زمین پر جلوہ آ رہے ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر زمین پر جلوہ آ رہا ہیں، ہمیں ہر چیز میں اس کا نظارہ دکھائی دیتا ہے، اور اسی داتا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت کے دسترخوان بچھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اور ہر طرح کے جو کرم فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس کی خدائی کی قدرت کے کارن جو ہے کہ وہ کرشمے اور معجزے ہمیں اس کائنات میں دکھائی دیتے ہیں، اور ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کے رزق، ہم سب کو رزق دینے والا، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے، اس میں شان سب اسی کی ذاتی باریکی۔ یہ موسموں کا بدلنا، سرد اور گرم،
سرد اور گرم، موسم کا سرد ہو جانا، موسم کا گرم ہو جانا، گرمیوں کا آنا، سردیوں کا جانا، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، اجالا مطلب دن، تاریکی مطلب رات، اجالا اور تاریکی دن کا آنا، رات کا جانا نظر آتی ہے اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ اس کائنات میں اہل عقل کے لیے، علم والوں کے لیے بے تحاشا نشانیاں ہیں۔ وہی ہے کائنات اور اس کے مخلوقات کا خالق، وہی ایک ذات ہے جو اس پوری کائنات اور اس میں بسنے والی مخلوقات، یعنی کہ مخلوق کی جمع، ٹھیک ہے، مخلوقات کا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ خالق ہوتا ہے بنانے والا، وہی ایک ذات ہے جو اس پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے اور اس کے اندر بسنے والی مخلوقات کو اس نے بنایا ہے، تو سب کا خالق اور مالک وہی ہے۔ اسی نے اس میں جڑی بوٹیاں بھی اگائیں، پتھر، پہاڑ اور یہ چٹانیں اگائیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم حیوانات پیدا کیے، طرح طرح کے جانور ہم دیکھتے ہیں اور انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ایسے ایسے خوبصورت۔ آپ مچھلیوں کو ہی دیکھ لیں، اتنی اقسام کی مچھلیاں ہیں، اتنی اقسام کی، بندہ دیکھے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے رنگ، اتنی ان کے وہ شیپس اور اتنی ڈفرینٹ قسم کی جو ہیں وہ مچھلیاں ہیں۔ اور پھر حیوانات، جانوروں کو دیکھ لیجیے آپ، اس کے بعد آپ خالق کو، یہ جو ہے وہ ان سب کا خالق و مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے، اسی نے جڑی بوٹیاں اگائیں، اسی نے پتھر بنائے، اسی نے یہاں پہ حیوانات بنائے، اور وہ ان سب کا خالق و مالک ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دل کا بھی مالک ہے اور ہمارے دل میں پیدا ہونے والے نیک ارادوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے نا، نیک ارادوں کا بھی وہی مالک ہے۔ وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا مالک بھی وہی رب ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا، جس نے انسان کو فطرت اسلام پر، یعنی کہ نیک سیرت پیدا کیا، اس نے نیک فطرت پیدا کیا، صلح جو پیدا کیا، اس نے انسان کے اندر اچھائیاں رکھیں۔ برائیاں تو ہم معاشرے سے اٹھاتے ہیں نا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو صرف اچھائیاں رکھی ہوتی ہیں، نیکیاں رکھی ہوتی ہیں۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اتنا انتہائی معصومیت کے ساتھ جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو وہ چیزوں کو اور اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مطلب ان کی سوچ میں نیگیٹیوٹی کم ہوتی ہے ہمارے نسبت۔ محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، اور ہمیں توفیق دی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان ہو جائیں۔ یہ ساری توفیق، ساری نیکی کی توفیق، ہمارا رزق دینے والا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا مرکزی خیال لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہمارے کویشچنز ہیں ان کے آنسرز لکھنے ہیں، اور اگلا کام جو بک ورک ہے وہ آپ بک پہ ہی کر کے آپ مجھے وہیں سے چیک کرا دیجیے گا، لیکن پلیز کراس چیک کر کے تو پھر چیک کیجیے گا، اپنے اندازے سے مت ٹک کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 6 جو ہے الفاظ کے معنی، وہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ یہ سارا کام کمپلیٹ کریں اور مجھے چیک کرائیں۔ تھینک یو۔